آگے لکھتا ہے فہم یحلون ما یشاؤون و یحرمون، جو چاہے حلال کرے حرام کرے، معلوم ہے یہ حلال حرام ہمارے کام کرنے سمجھ دے۔ میں شیعوں کی کتابوں کا ماہر نہیں ہوں، مجھے اتنی دسترس نہیں ہوں، ان کی کتابوں کا اتنی مجھے مطالعہ نہیں ہے، میں کچھ شغاف یاری اے بے نال قبر پرست نال ہے تے میں ان کی کتابوں کا ماہر نہیں ہوں۔ بہرحال میری اپنی ناقص سمجھ میں جو ان کی کتابیں ملی ہیں، مجھے صراحتاً کسی جگہ نہیں معلوم ہوتا کہ سارے کام سونپ دیے گئے دنیا کے آخرت کے، یہ صاف لفظ معلوم ہوتے ہیں، دین کے کام معلوم ہوتے ہیں، حلال حرام ان کے حوالے ہیں۔ کہنے سمجھ دے پہ بابا دیکھو کتاب دے وچ دیکھو یحلون ما یشاؤون، جو چاہے حرام کرے، کہ اوپر وہ امر دین لکھتا ہے، دنیا کے نفع نقصان کے نام پہ وہ لکھتے نہیں، سمجھے بے؟ پڑھ کے میں عرض کرنا حضرات کو، جو تمہیں شک پڑے امورہات امرہ خلق ہی میں عموم میں، حضرت اے اصول کافی کی شرح وے صافی شرح کافی، وہ کہتے سنو، اصول کافی کی شرح لکھی شیعی مولوی نے، صافی شرح کافی، سمجھے بے؟ اے علامہ قزوینی شیعی کی لکھی ہوئی شرح ہے، اور شرح میں لکھتا ہے صفحہ 241 ہے، کھولو نا صفحہ 241، شرح میں لکھتا ہے بدرستے کے اللہ عز و جل واہ گزاشت بس ہوئے نبی خود صلی اللہ علیہ وسلم، بعد کار مخلوقین خود تا امتحان کنت، امرہ خالق ہی دا مانا کیا کریں گے؟ بعد کار، سارے کام نا، اس صافی میں اسی اصول کافی کی شرح ہے۔ علامہ قزوینی اپنی کتاب کے اندر امور امرہ خالق ہی کو عام نہیں بنا رہا، بلکہ لکھتا ہے بعض کار مخلوقین، بعض کا مخلوق کے حوالے کے، سارے وہی نہیں لکھ رہے، ہوں سمجھیے؟ ان کی کتاب میں حضرت مجھے یہ کہیں نہیں ملا کہ دونوں جہان کی مرادیں حضور کے حوالے ہوں یا ہوں، کتاب میں یہی ہے، بس اے ہے حلال حرام کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ باقی بچے پچھلے آتے خدا رحم کرے، پچھوں کا حال تمہیں کیا سنانا، اے صفحہ 240 میں دیکھو، ہاں تاریخ الائمہ کی کتاب ہے، 240 کے آخر میں لکھا کرے ہوئے، 240 صفحے کے آخر میں لکھا کرے ہوئے، ماخذ نمبر 4، اچھا 240 صفحے میں ماخذ نمبر 4 میں تاریخ الائمہ کی کتاب ہے۔ اے مجھے معلوم کو نہیں کہ تاریخ الائمہ ان کے نزدیک معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، میں ان کی کتابوں کا اتنی ماہر نہیں ہوں، سمجھے گے؟ تاریخ الائمہ میں یہ شعر ہے، رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، رسولوں کی رسولوں کی حاجت روائی حضرت علی نے کی ہے، رسولوں کی ہوئی حاجت روائی علی نے نوح کی ناک خدائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کس نے چلا؟ حضرت علی۔ نہ کرتا در علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی، یوسف علیہ السلام کو حضرت علی سے مت کٹھے، اوہ نامرد قافلے والے یا بشرا نہیں کھڑے، ادلا تلوا یہ حضرت علی کٹھے، نہ کرتا گر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی، علی کا معجزہ ہے ایک ایک نادر، معجزہ نبی کا ہوتا ہے ولی کا ہوتا ہے، علی سیدہ معجزہ نبی بھی پھر نبی چھاڑ یہ تک کرامت ہو گیا، آتے علی کا معجزہ ہے ایک ایک نادر، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر، اللہ کل شے قدیر بران، یہ پتہ سمجھ سمجھو۔ اور حضرات کو ایک دو تین بحثیں ہو گئی، مشرکین کے عقیدہ آ گیا، بریلویہ کا یاد یا شیعوں کا یاد، اور مہربانی چکر تھوڑی بحث ہے اس وقت چھوڑا بچا تمہاری جان چھوڑ دوں، فکر نہ کرو۔ اب میں شفاعت کی بحث تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں اتنی بحث نہیں کر سکتا، وقت تھوڑا ہوتا ہے، مرگل ہوتی ہے، تے یہاں سمجھاؤ سارے ہوں سیدھے تھی بہت ہوں نئی بحث میں سیدھے تھی بہت سارے چبس سیدھے تھی بہت میں نگے تھے، نو سارے نگے تھے، ہاں نوجوانوں نگاروں
نوجوان کو کیا تھکنا، نوجوان کی مثال ہے نرگدا کی، وہ کبھی نہیں تھکتا، سارا دن میٹنگ اٹھاؤ اس کے اوپر بادشاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں نے دیکھو حضرت شفاعت کی بحث عرض کرتا ہوں۔ شفاعت بنتی ہے تین قسم۔ شفاعت کا معنی سفارش، ایک کتنی قسمیں؟ شفاعت وجاہت، شفاعت محبت، شفاعت بالاذن۔ اور سمجھے شفاعت کتنی قسمیں؟ شفاعت وجاہت، شفاعت محبت، شفاعت بالاذن۔ پہلی دو شفاعتیں شرکیہ شفاعتیں ہیں، شفاعت بالاذن اسلامی شفاعت ہے، وہ صحیح ہے۔ اور میں تشریح کروں، شفاعت وجاہت کا معنی ہے حضرت یہ کہ کسی کے وجاہت کے دبدبے کے روب سے مروب ہو کر اس کی بات مانا، وہ نہ سمجھو، سفارش کسی کی ماننا مگر اس کی وجاہت تے دبدبے کی وجہ سے مروب تے ڈر کر اس کی بات مانا۔ مثال اس کی یہ ہے، ایک چور ہے، چوری کرتا ہے، بادشاہ کے سامنے پکڑا گیا، گواہ ہو گئے، ثابت ہو گئی کہ واقعی اس نے چوری کی۔ بادشاہ کا قانون اس پر لاگو ہوتا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ۔ بادشاہ کی 16 آنے نہیں 18 آنے مرضی تھی کہ اس بےمان کا ہاتھ کاٹو، میرے جائے کو اس نے بڑا تباہ کیا، ہاتھ کاٹو تو جان چھوٹے خبیث کا۔ جب اس چور کو پتہ لگا کہ میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، بادشاہ تو حکم دیتا ہے، بھاگا کسی مشیر یا وزیر کے پاس، مہربانی کر میری جان چھوڑ۔ اب مشیر وزیر آ گیا، حضرات میرا آدمی ہے، اگے خدا دے آدمی ہیں، انہیں بےمانے آدمی دے آدمی ہیں، ایسے فلانے چودھری صاحب دے آدمی ہیں۔ وزیر نے آ کر بادشاہ کو کہا حضرت میرا آدمی ہے، میرا خادم ہے، کہ ایک چھوڑ، خیال کر دو میں نے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ میری دل تے نہیں چاہتی بدماش کو چھوڑنے کی، جو ملک کو اس نے تباہ کر چھوڑا، کبھی نے ہاتھ کاٹے تھے تا جان چھوٹے، دل نہیں چاہتی، مگر میں اس وزیر کا کہا نہ مانا کہ وزیر نامراد میرے ملک میں انقلاب برپا کر دے گا، مخلوقات کے ساتھ مل کر، ذمہ داروں کے ساتھ مل کر میرے ملک کا ستیہ ناش کرے گا، فتنہ پھیلائے گا، بغاوت پھیلائے گا۔ اس واسطے بادشاہ کی مرضی تے نہیں تھی چھوڑنے کی، مگر وزیر کے فتنے سے خائف ہو کر چھوڑ دی۔ اور سمجھیے ابھی یہ شفاعت کون سی ہے؟ شفاعت کہ مشیر وزیر کے جو لوگوں میں وجاہت میں مرتبہ تھا، لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کے سے مروب ہو کر بادشاہ نے فتنے کو دفع کرنے کے لیے بات دلے ناخواستہ قبول کیا کہ چلو چھوڑ دو کبھی اس کو۔ سمجھیے یہ شفاعت ہے حضرت۔ اللہ کی دربار میں جو آدمی اس سفارش کا عقیدہ رکھے کہ اللہ پاک اپنے ملک کی بغاوت کے فتنے کی وجہ سے کسی کے روب سے ڈر کر اس کی بات قبول کرتا ہے، وہ پکا کافر ہے۔ سمجھے؟ اللہ کی دربار میں کسی ہستی کی وجاہت نہیں، کوئی اس کو خطرہ نہیں ہے، ایسا شفاعت ماننا ایک کفریہ شفاعت ہے۔ کہنا سمجھو اللہ کی دربار میں ایسی شفاعت ادنا شفاعت کسی کے روب سے، وجاہت کے عزت سے مروب ہو کر، کسی کے دبدبے سے ڈر کر، فتنے سے ڈر کر اس کی بات ماننا، بات دینا خاصا۔ اللہ پاک کی دربار میں اس سفارش کو کون ہستی اس کے آگے پاریک میں نہیں ہلا سکتا۔ آئی سمجھ؟ دوسری وہ شفاعت محبت، کیا؟ کسی محبوب کی محبت کی وجہ سے بات کو مان لینا۔ چور نے چوری کی، پکڑا گیا، گواہ قائم ہو گئے، اس نے اقرار کر لیا کہ واقعی میں نے چوری کی۔ اب قانون لاگو ہوا کہ اس کو ہاتھ کاٹ دو۔ چور نے دیکھا کہ میں جاتا ہوں کہ وہ بھاگا بیگم صاحبہ کے پاس، بادشاہ کی جو صاحبہ تھی بیگم صاحبہ، اس کے پاس کہا بیگم صاحبہ تو بچے سی یا کوئی ہاتھ؟ بیگم صاحبہ نے آدمی بھیجا شاہ کے پاس کہ خبردار میرا آدمی ہے۔ اب
بادشاہ کو جب ایک پیغام ملا، بیگم صاحب سے بادشاہ ڈرتا نہیں، بیگم انقلاب نہیں برپا کر سکتی، عورتیں کیا کرے گی؟ وہ خطرہ کون؟ وہ جس طرح وزیر مشیر کا خطرہ تھا، لیکن اتنی بات کا خطرہ ہے کہ میری رات 100 سال کی ہو جائے گی، کہ میں اس کا کہا نہ مانا، یہ روٹ جائے گی نامراد، اس پر منہ کر کے پڑی جائے گی، ساری رات مناتے مناتے میں مر جاؤں گا، یہ میرے گلے عذاب پر تھے، سمجھے؟ بیگم سے ملک کی بغاوت کا خطرہ، وجاہت کون ہی اس کی، وہ کیا طاقت ہے، لیکن محبت میں چونکہ لاچار ہے بادشاہ، وہ کہتے ہیں یہ روٹ جائے گی، اس کے روٹنے کا مجھے صدمہ پہنچے، سمجھے؟ تو اس سفارش میں بھی بادشاہ کی دل نہیں چاہتی چھوڑنے کی، اس کو دل کی تختی پر لکھ بیٹھو، شفاعت وجاہت میں بھی بادشاہ کی دل دل ناخواستہ چھوڑ، یہاں بھی بادشاہ کی دل نہیں چاہتی چھوڑنے کی، مگر کہتا میں عذاب اتنا آ جاؤں گا، ساری رات اس کو منع کر رہوں گا، خبیث خبریں پرتیجے نہ پرتیجے، اس کی محبت کی وجہ سے بادشاہ چور کو چھوڑ دیتا، یہ ہے شفاعت حضرت، یہ سفارش بھی اللہ کی دربار میں بالکل کوئی خدا کی دربار میں ایسا لاڈلا دلارا نہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف منوا، جو چاہے آپ کریں، بے نیاز ہے، اس کے سامنے ایک شفاعت ہی کون، سمجھیے؟ نہ شفاعت وجاہت ہے نہ شفاعت۔ میرے مرشد حلجوی رحمت اللہ علیہ نے، میں بیٹھا تھا تو ایک واقعہ سنایا، پرانے وقت کے بادشاہ ہی مولوی سے زیادہ نیک ہوتے تھے، بادشاہ تھا، اس نے شادی کی ہوئی تھی ایران سے، مگر وہ قسم کی بات ہے کہ دہلی کے ایران ہرات تک ایک معاملات ہوتے تھے، آتے جاتے شادیاں کرتے سب کچھ، ایران کی عورت تھی اس کی بیگم، تو دہلی میں اس عورت کا پیر آیا، شرح تہذیب کے حاشے پر پڑھ دے، سونا شاستری لکھا کراؤں گے، کہنے میں پڑھ دے، اس شرح تہذیب کے حاشے تے لکھا کراؤں گے، اے نامراد منٹ کی کہ پکا شیعہ بھائی۔ اچھا، اے آیا بیگم صاحبہ کے پاس، بیگم صاحبہ مرید تھی، ایک ناز تھا جو سارے جہان کی چابی بادشاہ تھے، بادشاہ کی چابی بیگم ہے، بیگم میری مرید ہے، میرے ہاتھ ہے چابی، فرعون پیمان۔ شاستری نے کہہ دیا، شاستری نے اس کو بیگم صاحبہ کو کہ بیگم تو اپنے مولوی کو، بادشاہ کو کہے اپنے مولوی اکٹھے کرے، میرے ساتھ مناظرہ کریں کہ شیعہ حق مارن کے سنی حق۔ اچھا، بیگم صاحبہ نے بادشاہ کو کہا حضرت میرے مرشد کہتے ہیں علیہ لعنت جو تساں ایک اکٹھا کرو مولوی کو کہ میں مناظرہ کروں۔ بادشاہ اور بیگم کا حکم تھا، بادشاہ نے وزیر کو بلایا، وزیر او نامراد مناظرہ کرتا ہے، شاباش مولوی کو اکٹھا کر، جو متھا دیدہ بایا۔ وزیر نے بلایا دہلی کے علماء نے کہا وزیر صاحب یہ مناظرہ نہیں ہو سکتا، ہم ہیں عام آدمی، غریب مسکین اور بےمان بیگم کا بہمان، اور غلط بات جو کہے گا بادشاہ کہے گا وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ مناظرہ کہاں ہوتا ہے؟ مناظرہ ہوتا ہے دونوں طاقتیں برابر، ہم تو مسکین لوگ ہیں، ہمارا کون پوچھتا ہے، ہم سچ کہیں گے تو بادشاہ کہے گا نہیں یہی ٹھیک ہے، کام خراب سے مناظرہ ٹھیک ہو نہیں۔ وزیر نے کہا ملا ڈرو مت، تم صرف آ جاؤ، مناظرہ میں کروں گا، فکر نہ کرو۔ وہ مزاج شناس ہوتے ہیں وزیری بادشاہوں کے، اچھا سے آ جائے۔ صبح کو ایسے ہی ملا بیچارے داڑھی ماری کو تیل لگا کر آ کر بیٹھے، آیا کہ بڑے ناز کے ساتھ بےمان آتا چار پائی پر چڑھ کر بیٹھ گیا تخت پر، یہ بیچارے نیچے بیٹھے تھے غریب مسکین۔ اچھا، وزیر نے کہا اس کو، فارسی کو، ایرانی کو،
کہ مجھے اجازت ہو میں کچھ بات تھوڑی پہلے میں کر لوں. ہاں بڑی خوشی سے کروں. ہیچ از مدح ابو بکر بگوید ابو بکر صدیق کی تعریف تے سنو حضرت ہو کو ایرانی. اس نے شروع کر تکیہ بات ہوتے ہیں نام مراد بالکل تکیہ بات دوسرے کے سامنے وہ باتیں کریں گے. شروع کر ابو بکر ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. ہیچ از تعریف مدح عمر بگوید. حضرت عمر کی تعریف شروع ہوگی, حضرت عثمان کی, حضرت علی کی, چاروں کی تعریف سنائی اسے. بعد میں وزیر نے کہا ہیچ از مدح محبوب الہی بگوید سلطان الاولیاء لقب ان کا تے محبوب الہی بھی کہتے ہیں. دہلی کے اندر وہ بزرگ چشتیہ خاندان کے, اس کے نام اس نے کہا کہ اس کی کچھ تعریف کرو. ہیچ از مدح محبوب الہی سلطان الاولیاء بگو. وہ بڑے بزرگ چشتیہ خاندان کا سارا سلسلہ ان سے چلتا ہے. یار حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفے ہیں پاک پٹن والے فرید الحق صاحب تھے, ان کے خلیفے یہی تھے خواجہ نظام الدین دہلی رحمت اللہ علیہ, اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے. اس نے کہا کہ اس کی تعریف کا ہیچ از مدح سلطان الاولیاء بگو. او بیٹا مستیا نام گڈا پکا اور کا من میں دانم کے سلطان الاولیاء کے خارس. میں کیا جانا کہ کیا گڈا دینا ہندی میرے سامنے. بادشاہ کہ وہ مارو تلوار کتے کو مارو سور کو بےمان کوئی بزرگ کی توہین پہ کرتے مرو نے جو تلوار اور رسید با جہنم چاہتے یہ بڑا ذرا پیچھے دے. وزیر تھا واقف اور کا بکواس کرے گا بادشاہ بوجھ کے دے بادشاہ برا ڈالے بس ایک مارو خبیث کو تلوار کے کتے کو یہ بھونکتا پہ ایسے بزرگ کی توہین کرے وہ کو پتہ نہیں اور رسید با جہنم چاہتے. یہ تو مناظرہ ایجاد آج ماشاءاللہ محرمت پر ہون مسئلہ بار پیاگو بہت چھا بجے تے بیگم آکری بیٹھی ہے. ایک غیر پہ اور بادشاہ بیگم کہے کہ میرا پیر ایران سے آیا تو میری اتنی بیچتی جو کو مار چھٹی. ہاں اللہ کے نیک بندے ایسے. بادشاہ نے کہا بیگمی بات سن, دل دادام دنیا دادام دیکھو دل ہی نہیں تھی ہم دنیا نہیں تھی. دل دادام دنیا دادام ولے ایمان نہ دادام. خیال چھوڑ ایمان دا مسئلہ ہے کتا مارے تو کیا چھپیا دل تے پوری کیم دنیا تے ایمان ملتی. دل دادام دنیا دادام ولے ایمان نہ دادام. سبحان اللہ. اچھا سی بزرگوں شفاعت کے دو قسم عرض کیتے ہیں. ایک شفاعت وہ بھی اللہ کی دربار میں نہیں ہے, دوسری شفاعت محبت وہ بھی اللہ کی دربار میں نہیں. میں جب قرآن پڑھوں گا تو نام لوں گا شفاعت وجاہت محبت اس وقت میں تشریح نہیں کروں گا یہ ویسے پہلے تو ہم سمجھیں. تیسری ہے شفاعت بالاذن. کیا شفاعت بالاذن کا معنی ہے حضرت بادشاہ کی مرضی کے ساتھ سفارش کر. انہوں نے یہی ہے بادشاہ کی مرضی کے ساتھ سفارش کر. جس کے چھوڑنے پر بادشاہ کی مرضی ہوئے نا سی اسی کی سفارش کر. اس کی مثال ہے رحمانی جو ہے باغا اٹھا سے انشاءاللہ خوبصورت کیا حسین جوان انشاءاللہ کالے نور دی برسات پیچھے یہ میری طرف. رحمانی صاحب بانگا صاحب تھا, اس نے چوری کر بادشاہ کے پاس چلے گئے کسی رحمانی چوری کے نہ آئے تے بھاگ گئے اپنا تے بادشاہ تے مسکین ہے حضرت گواہ ہے کونا تے نیک آدمی ہے بیچارہ مسکین ہے بھاگ دیتا ہے تکبیر آتی دے وہ کہاں چوری کرتا ہے حضرت گواہ ہے وہ خود تسلیم کرتا ہے. اگر جب بلاؤ رحمانی صاحب کیسے چوری کیا کیا سے چوری تک کی چوری ٹھیک ہے میں کروں. اب بادشاہ کہتا ہے
کہ یہ بیچارہ چور کوئی چور نے قدرتی نفس کی شامت میں آ کر چوری کر لی، آدھی چور کر، اب بادشاہ دل سے کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، یہ سارے علماء کی بدنامی ہے، اچھا میں اس کو چھوڑا، دل سے مرضی بادشاہ کے جو چھوڑا، یہ آدھی چور کو نہیں قدرتی نفس کی شامت میں آ کر چوری کر بیٹھے، مگر بادشاہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں چھوڑ دے وہاں کہ قانون کی بے قدری ہو، لوگ کہیں گے کوئی قانون کو، کسی بادشاہ کے مشیر وزیر کو پتہ لگ گیا کسی صورت سے کہ بادشاہ راضی تھا بیٹھے چھوڑا، انتظار تھی، وہ کھڑا ہو حضرت یہ اپنا پیش امام ہے، غریب ہے بیچارہ، اس سے چوری ہوگی تو نہیں قدرتی ہوگی، معاف کرو، اچھا چلا بھائی میں نے معاف کر، یہ ہے شفاعت بال، بادشاہ کی اپنی مرضی چھوڑنے کی تھی، سمجھے بھائی؟ قیامت کے دن جن جن لوگوں کے حق میں سفارش ہوگی اللہ پاک آپ راضی ہوگا، اجازت دے گا حضرت کو، ولیوں کو، نبیوں کو کہ ان کی تم سفارش کر سکتے ہو تو پھر وہ کریں، یہ بالاذن شفاعت ہے، صحیح بے رضائل بادشاہ شفاعت ہے، اے شفاعت حق کے قیامت کے دن مومنین کے حق میں ہوئے، سمجھے تو بات کے کہا، اس بات سنو، میری بات سنو، پہلی دو شفاعتوں میں حضرت خرابی کیا تھی؟ میں نے کہا دیکھو پہلی دو شفاعتوں میں خرابی کیا تھی کہ بادشاہ کی مرضی نہیں تھی، بادشاہ کی مرضی چھوڑنے کی، بادل ناخواستہ اس کے روب سے، وزیر کے روب سے مروب ہو کر کہ محبوب کے روٹھنے کے خطرے سے اس نے قبول کر دی، اے اللہ کی دربار میں نقص ہے، بادل ناخواستہ مرضی نہ ہو۔ ایک تیسری شفاعت جو اسلامی شفاعت ہے، اس میں بادشاہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے چھوڑنی، کہنا سمجھو گے، مشرک کے حق میں نہیں ہوگی شفاعت لیکن باقی فاسق لوگ مومنوں کے حق میں، موحدین کے حق میں ہوگی، اس سفارش میں بادشاہ کی اپنی مرضی، گویا یہاں چھوڑنے والا کون ہے؟ بادشاہ کی اپنی مہربانی، اپنی رحمت اللہ پاک کی ہے کہ اس کو چھوڑ رہا ہے، اتنی ہوا کہ سفارش کرنے والے کا احترام ہو گیا، اس کی عزت بڑھ گئی، چھوڑا اصل میں بادشاہ کی مرضی سے چھوڑی، اس کی رحمت، مگر عزت احترام کے اکرام ہو گیا، سفارشی کا شفیع کا احترام ہی ہوا، قانون کی قدری ہو نہ سمجھو گے، یہ شفاعت بالاذن میں قرآن پڑھو ساری جگہ من یشفع عنہ الا باذنہ، الا باذنہ، ہر جگہ یہی اسی شفاعت کا مسئلہ ہے، ان دو شفاعتوں کی نفی کرے گا قرآن، شفاعت بجاہت محبت کی، اس شفاعت کا اس بات کا ہے، سمجھے؟ شفاعت بالاذن جائز حق کے بالرضا، کہ پہلی دو شفاعتیں جو ہیں وہ شرک شفاعتیں ہیں، وہ کوئی سمجھے رہے؟ اللہ حضرات تو یہ کرو، صفحہ 245 ہے نا، اس میں علامہ اندلسی کی عبارت فہم سالف لکھا کریں، صفحہ 245 علامہ اندلسی کی عبارت یہ پڑھو جا، پھر آگے جاتے ہیں۔ علامہ اندلسی فرمائے دے بل مانا یہ ہے کہ حکم کرنا شفاعت کرنے والے کا اوپر نہ پسند کرنے مشفوع کے نزدیک اس کے جس کی دربار میں سفارش کی گی وہ پسند نہیں کرتا، لیکن وہ حکم کرے کہ اس کو چھوڑ دو وجاہت کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے، اے بات کو اللہ کو رہے مشفوع یہ نہ ہوگی قیامت کے دن ضرور، اے پر وہ سفارش جو پائی جائے گی ساتھ اذن کے اللہ پاک سے، حقیقت اس کی رحمت ہے، اللہ پاک حقیقت اس کی اللہ پاک اپنی رحمت سے سلب چھوڑ رہا ہے۔ حضرت میں دیر لگے گی مجھ کو، سب بخاری شریف ہے حدیث پڑھیے ہوئے، فایو حد لی حد، اللہ پاک میرے لیے حد مقرر کرے گا، حضرت اتنی آدمی کی تمہیں اجازت ہے ان کو لے جاؤ، سمجھے ہوئے؟ تو حقیقت میں شفاعت بالاذن اللہ کی رحمت نہیں، سمجھے کو، لیکن شرف تعالی اللہ نے بزرگی دی اس شخص کو جس کو اجازت دی سفارش کرنے کی، یہ اس کی تکریم، اس کی عزتی ہو گئی، مجرم ہی چھوٹا گیا، سمجھے بھائی؟ میرے پتر کو یہ کرو، میں عرض کرتا ہوں ایک سوال تھے یہاں، یہ سنو کہ مشرکین کس سفارش کے قائل تھے؟ مشرکین
شفاعت وجاہت کے قائل کے نہیں تھے، شفاعت محبت کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے فرشتے خدا کی لاڈلیاں دلاریاں بیٹیاں ہیں، یہ منوا لیتی ہے اللہ پاک سے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کا بیٹا ہے، سمجھا، یہ منوا لیتے ہیں۔ شفاعت وجاہت کے قائل نہیں تھے، شفاعت محبت کے قائل تھے۔ کن کے؟ اچھا، اب دوسرا سوال ہے، سنو، کہ وہ جو سفارشی سمجھتے تھے آخرت کی سفارش کا ان کا عقیدہ تھا یا دنیا کی سفارش کا؟ اگر کہو کہ وہ آخرت کی سفارش کے قائل تھے کہ آخرت میں کریں گے، تو قرآن صاف فرمائے دے کہ آخرت کے وہ منکر تھے۔ قرآن لکھا ہوا ہے اقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، خدا کی قسمیں اٹھاتے تھے کہ جو مر گیا وہ اٹھے گا بالکل، جب قیامت کے قائل ہی نہیں تو قیامت کی سفارش کے وہ کیسے عقیدہ رکھتے تھے؟ اور سنو مجھ سے، حضرت مشرکین قائل تھے دنیا کے کاموں کی سفارش کی، کس کے؟ دنیا کے کاموں میں سفارش کر کے ہمارے کام کرا دیں، آخرت کو بالفرض آخرت آئی گئی تب وہاں بھی سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے، کل سمجھ گئی۔ دنیا کی سفارش کا تو ان کا عقیدہ تھا، آخرت کی سفارش کا عقیدہ بنا بالفرض کے تھا۔ بالفرض قیامت آ گئی کہ جو حضرات یہاں چھڑا رہے ہیں ہمیں، ہمارے کام کر رہے ہیں، وہاں بھی ہمارا کام کرا دیں۔ پورا سمجھو گے؟ میں بزرگوں ایک عبارت ہے کہ آگے پڑھوں گا تو یہاں بھی تھوڑا سا سن لو، عبارت صفحہ 249 ہے، کتنی؟ صفحہ 250، فہم سالف نمبر 3 لکھا ہے، ہاتھ رکھو تو میں عبارت پڑھتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر لکھ دے نما یحملہم علی عبادتہم لہم، ترغیب کرتا تھا مشرکین کو ان معبودوں کی عبادت پر، انہم آمدوا الی اصنام، انہوں نے قصد کیا طرف چند بتوں کے، ابو اتخذوها علی صور الملائکۃ المقربین، وہ بت کس کی شکل بنائی تھی؟ فرشتوں بنایا تھا انہوں نے ان بتوں کو اوپر صورت ملائکہ مقربین۔ اب تمہیں بھی شک پڑے گا، ہر ایک کو پڑے گا، ملائکہ کو انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا کہ کیسے ان کی صورت بنائی؟ ایک فرمیدے میں فی زعمہم، فی اپنے گمان میں جو ان کو گمان آیا وہ اسی طرح پر شکل بنا دی ملائکہ۔ ابو فَعَبَدُوا تِلْكَ الصُّوَرَ، یہ عبارت دل کی تختی پر لکھنے کی ہے۔ آبادو شہری نظر و نیاز منتے زاریاں پکارے سجدے کرتے تھے ان مورتیوں کی، آبادو، لیکن تنزیل لذالک منزلۃ عبادتہم الملائکہ تھا، لیکن سمجھتے یہ تھے کہ ہم عبادت اصل میں کس کی کر رہے ہیں؟ ملائکہ، جن کی یہ مورتی ہے۔ اور سمجھیے بت کا پجاری اصل میں پتھر کا پجاری نہیں، ان کا پجاری ہے جن کی یہ مورتیاں تیار کی، یہ ابن کثیر کے لفظ ہے۔ اچھا، کیوں کرتے عبادت؟ لیشفعوا لہم، تاکہ سفارش کریں ان کے لیے اللہ پاک کے نزدیک، ان کی امداد میں، ان کی روزی میں، وَمِمَّا جَنُوبُهُمْ، ان چیزوں سے جو لاحق ہوتے ہیں ان کو امور دنیا سے، دنیا کے امور میں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ بار بار پڑھو عبارت کو، فَأَمَّا الْمَعَادُ فَقَالُوا جَاهِدِينَ لَهُ كَافِرِينَ بِهِ، آخرت کے تھے وہ منکر تھے، بالکل قائل ہی نہیں تھے، میں عقیدہ جو رکھتے تھے سفارش کا دنیا کے کام۔ بولا سمجھو گے؟ اللہ، یہ حوالے ہیں اردو دے، یہ تو سب پڑھ گئے سو، حقانی صاحب کی بات ہے، سمجھے تھانوی صاحب کی بات ہے، سال میں یہی ہے کہ آخرت کی سفارش فرضی تھی، دنیا کی جو ہے وہ اچھا۔ کہ صفحہ 251 میں علامہ عثمانی کی عبارت پڑھو چاچی، اردو تھی، وہ بھی اردو جان سارا پڑھ کے 251 صفحہ ہے۔
علامہ عثمانی لکھتے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک بڑا خدا تو ایک ہے، بڑا خدا تو ایک ہے جس نے آسمان زمین پیدا کیے، مگر ان اصنام بتوں وغیرہ کو خوش رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سفارش کر کے بڑے خدا سے دنیا میں ہمارے اہم کام درست کرا دیں گے، دنیا کے کام جو ہیں ہمارے صحیح کرے سے اب، اور اگر موت کے بعد دوسری زندگی کا سلسلہ